السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے نبی نے جب دین کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کیا آزمائشیں سہی تھیں۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں طائف شہر کی، یعنی طائف ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر وہ دین کی دعوت کو لے کے گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا پریشانیاں جھیلی تھی۔ تو ہم اگر سنیں گے تو ہمارے رونگٹے بھی کانپ جائیں گے۔ ہمارے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی کسی آزمائش میں نہیں ڈالا کہ جو آج تک ہمارے پاس دین اتنی آسانی سے ہے اور ہم بالکل بھی کیئر نہیں کرتے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا دین کس کس چیزوں سے گزر کے ہمارے نبی نے ہمارے تک پہنچایا، صحاباؤں نے کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز پتہ ہونی بہت زیادہ ضروری۔ ہمارے نبی کو نبوت ملی تھی تو وہ 9 سال تک مکہ میں تبلیغ فرماتے رہے کہ کیسے بھی کر کے ہمارا دین زیادہ سے زیادہ پھیلے، اللہ کا جو فرمان ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پتہ چلے کہ ہمارا دین کیا ہے اور لوگ جلدی سے جلدی اسلام کو قبول کریں۔ تو تھوڑی سی جماعت تھی ان کے ساتھ، پھر جو لوگ بے جماعتی تھے یعنی جنہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی ہمارے نبی کی مدد کرتے تھے جہاں پر وہ رہتے تھے۔ لیکن جب ابو طالب یعنی ان کے جو چچا ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کرا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کی مدد کرتے تھے ہمارے نبی کی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ہمارے نبی بہت زیادہ مایوس ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ طائف شہر ہے کہ وہاں پہ جا کے ہم دین کی دعوت دیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ وہاں ایک تھوڑا سا جماعت کا حصہ آیا ہوا ہے، یعنی کہ تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے، تو جب وہ اس قبیلے تک پہنچے تو اس قبیلے کے جو 3 سردار تھے، اس جماعت کے جو 3 سردار تھے، 3 آدمی مین تھے، تو انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں سمجھا کہ ایک کوئی رشتہ دار کے بطور آیا تو ہم اس کی لحاظ سے ہی ان کی ایک عزت کر لیتے یا پھر تمیز کے دائرے میں ہو کے بات کرتے۔ تو بہت زیادہ انہوں نے بے رخی طریقے سے ہمارے نبی سے بات کری تھی، تو میں بتا بھی نہیں سکتی انہوں نے کیا کیا بولا ہمارے نبی کو۔ جب وہ بولتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے نبی واپس آ جاتے ہیں کہ شاید میری یہاں پر نہیں کوئی سننے والا ہے، تو وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو وہ اتنے بدتمیز ہوتے ہیں، جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو انہوں نے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا ہمارے نبی کے، کہ بہت سارے لڑکے ان کے پیچھے جائیں اور ان کا خوب ہنسی مذاق، خوب الٹا سیدھا، انہوں نے اتنے زیادہ پتھر مارے تھے ہمارے نبی کو کہ ان کے دونوں جوتے خون سے لت پت ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر! تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیا کیا پریشانیاں جھیلی تھی کہ صرف ہمارا دین آگے تک جائے۔ تو انہوں نے جب اتنا مارا، اتنے پتھر مارے کہ ہمارے نبی کے دونوں جو جوتے ہیں وہ بالکل خون سے بھر گئے تھے۔ لیکن پھر اللہ کے نبی اتنا زیادہ مایوس ہو گئے، اتنے زیادہ مایوس ہو گئے کہ اللہ سے انہوں نے شکایت کری کہ یا اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا کہ جو میری کوئی ایک سنتا بھی نہیں ہے، تو مجھے تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا، نہ ہی بد دعا دی، کچھ بھی نہیں بولا، صرف اللہ سے یہی کہا اور اللہ سے یہ کہا کہ اگر تو ناراض ہے تو میں تجھے جب تک راضی کرتا رہوں گا جب تک تو راضی نہ ہو، تو چاہے میرے اوپر کتنی بھی آزمائشیں آ جائیں۔ اللہ اکبر! اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے میرے نبی کا حال پوچھو، بہت زیادہ وہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے ہمارے نبی کو سلام کرا اور کہا کہ آپ کی قوم میں سے ایسی ایسی بدتمیزی کری ہے آپ کے ساتھ، آپ چاہو تو ہم وہ کچھ کرنے کی شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو دونوں جانب کے پہاڑ ہیں، ان دونوں پہاڑوں کو ہم ایسے ٹکرا دیں کہ یہ لوگ بالکل کچل جائیں، لیکن نہیں، ہمارے نبی کا فرمان تھا کہ ایسا کچھ نہیں کرنا۔ شاید ان کی یہ ایمان نہیں لائے، اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے، کیا پتہ ان کی آنے والی اولاد میں سے ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ سبحان اللہ! اتنی پریشانیاں جھیلی ہیں انہوں نے، پھر بھی کہہ رہے ہیں وہ کہ انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے، شاید ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ تو آج ہم اتنی تکلیف جھیل سکتے ہیں؟ امپاسبل ہے، ہم بالکل۔ انہوں نے اتنی پریشانی جھیلنے کے بعد بھی اللہ کے فرشتے سے یہ نہیں کہا کہ ہاں انہیں بیچ میں ایسے جو پہاڑ ہے انہیں ایسے ملا دو کہ جیسے یہ بالکل بھی زندہ نہ بچے۔ انہوں نے بالکل بھی غلط نہیں سوچا، کبھی بد دعا نہیں دی۔ تو ہمارے نبی تو اپنے دشمنوں کو بھی دعا دیتے تھے، تو آج ہم ایک دوسرے کے ایک مسلمان ہو کے بد دعا دیتے ہیں، یعنی کہ نیگیٹیوٹی اتنی ہوگی، ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ تو کیوں ہم بھول گئے ہیں اپنی نبی کی سیرت کو؟ کیوں نہیں پڑھتے ہم کہ کیسے کر کے ہمارا دین کیا ہے کیا نہیں ہے؟ آج ہم جانیں گے نہیں، ایک دوسرے کو بتائیں گے نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا ہمارا دین کیا ہے، ہمارے تک کیسے آیا ہے؟ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی نبی کی محبت کو نہیں پہچان سکے تو ہم آخرت میں کیسے جواب دیں گے ان کو؟ کیا ان کی آزمائشیں اتنی سستی تھی
क्या इतनी कमजोर थी जो हम उनकी आजमाइशों को सुनते नहीं, इग्नोर। चीज हमें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम क्या करते हैं, अगर हम अपने नबी की कोई सुन्नत भी सुनते हैं तो इग्नोर कर देते हैं। क्या कहते हैं, सुन्नत ही तो है, फर्ज थोड़ी है। अल्लाह अकबर, बहुत से लोग तो फर्ज भी छोड़ देते हैं, जो अल्लाह ने फर्ज बताए हैं वो भी छोड़ देते हैं। फर्ज नमाजें हैं हमारी, हम वो भी कज़ा कर देते हैं, बहुत से कज़ा भी अदा नहीं करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबको हिदायत दे। मैं यही कहूंगी कि हमें पता होनी चाहिए हमारी नबी की सुन्नतें क्या है और फर्ज क्या है अल्लाह के। तो हम, छोटी सी हदीस है, जब हमारे नबी 21 साल का हिजरत का सफर करके मक्का मुकर्रमा लौट रहे होते हैं तो सहाबा कहते हैं कि मक्का वालों ने हमारे नबी को इतने ज्यादा जुल्म दिए थे, तो आज हम इनसे बदला लेंगे। तो हमारे नबी का फरमान था कि नहीं, इनसे हमें बदला नहीं लेना, आज इन्हें माफ करने का दिन है। मैं रहमत बन के आया हूँ दुनिया में, दुश्मन बन के नहीं। तो हम एक दूसरे के इतने दुश्मन बने बैठे हैं, अगर हमारी किसी से अनबन भी हो जाती है तो हम साल 2 साल बाद उससे बदला लेने की सोचते हैं कि हाँ हम इससे बदला लेंगे। हमारे दिल में इतनी गुंजाइश है ही नहीं कि हम बर्दाश्त कर सकें। सोच रहे हो तो हम अल्लाह से यही तौफीक करें कि अल्लाह हमें सब्र की तौफीक दे, हम कभी किसी के दुश्मन ना बने, एक दूसरे से मोहब्बत से बोलें। हमारा दीन है मोहब्बत, सबको माफ कर देना। अल्लाह को पसंद ही वही लोग हैं जो माफ कर दें, सब्र करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपनी नमाजों को अपनी जिंदगी में कायम करें कि हमारी नमाज ही एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी को एक सही रुख पे ला सकती है। अल्लाह हाफिज।